کیوں انگریزی کو آپ لوگ اتنا زیادہ اپنے سر پہ سوار کرتے ہیں؟ دیکھیے آلریڈی آپ لوگ بول رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل فریج انگریزی کا لفظ ہے. اسی طرح ایپل، آپ بچوں کو کہتے ہو کہ ایپل کھا لو، وہ انگریزی کا لفظ ہے. اور ڈور ہو گیا یا گیٹ ہو گیا، گیٹ، ٹھیک ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ ڈیلی روٹین میں انگلش بول رہے ہیں، بہت سے آپ ورڈز آلریڈی یوز کر رہے ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ آپ کو خود نہیں پتہ، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے انگلش کو خود اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے، گرامر کو بہت زیادہ سوار کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں کانفیڈینس نہیں ہے، آپ کو کوئی جج نہیں کر رہا، آپ خود اپنے آپ کو جج کر رہے ہو. تو دا تھنگ از کہ اگر آپ انگلش سیکھنا چاہ رہے ہیں، انگلش بولنا چاہ رہے ہیں کانفیڈینس کے ساتھ، اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے کوئی بھی کورس، یا پھر آپ کو گھر سے نکلنے کی پرمیشن نہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو گھر سے نکلنے کی پرمیشن نہیں ہوتی، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، اور بہت سارے ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو آن لائن کورسز پر ریلائی نہیں کرتے، ان کو لگتا ہے کہ اسکیم ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو خدشات ہیں وہ بچا ہے، لیکن آپ کو یہاں پہ کچھ ٹپس دوں گی، ان کو آپ نے اپنی ڈیلی روٹین میں ایڈ آن کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی انگلش بیٹر ہو جائے. فرسٹ آف آل، اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا چھوڑ دیں. آپ انگلش بول سکتے ہیں اور بہت اچھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ڈیلی پریکٹس کرنی ہوگی. کیسے پریکٹس کرنی ہوگی؟ اگر آپ نے کسی بچے کو جانا ہے کہ مارکیٹ جاؤ، تو آپ کہہ سکتے ہیں مارکیٹ آلریڈی ہی انگلش کا لفظ ہے، انگریزی کا لفظ ہے، تو آپ مارکیٹ جاؤ، گو مارکیٹ، ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے سینٹینس، چھوٹی چھوٹی جملے بنانا سیکھیں. ایپل، اکثر آپ کو پتہ ہے ایپل سیب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اکثر آپ بچے کو کہتے ہیں کہ ایپل کھاؤ، ایٹ ایپل. اب آپ نے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا سینٹینس بنانا ہے، چھوٹے چھوٹے سینٹینسز سے اسٹارٹ کریں، چھوٹے چھوٹے ورڈز سے اسٹارٹ کریں. ڈیلی روٹین میں ورڈز یوز کریں، ٹھیک ہے. جیسے آپ اگر جوتا پہننے لگے ہیں تو آپ جوتے کی جگہ شوز یوز کر لیں. صوفہ، بیڈ، کرٹنز، ڈور، آلریڈی یہ سارے انگریزی کے لفظ ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں بول رہے ہیں. سو ان کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے انہینس کر لینا ہے. انہینس کرنے کے لیے ساتھ دوسرا کوئی لفظ لگا لیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کی انگلش بہت اچھی ہو جائے گی. پہلی ٹپ یہ. دوسری ٹپ یہ ہے کہ بولیں، ٹھیک ہے. اب بچوں کے ساتھ پریکٹس کریں. جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے تو آپ کو انگلش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. بڑوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو جج کریں گے، بٹ بچے جن کو آتی ہے نہیں آتی، آپ ان کے ساتھ تھوڑا بہت پریکٹس کریں، ٹھیک ہے. ان کو نئے ورڈ سکھائیں، خود ان سے ورڈ سیکھیں. دیکھیے بچہ کبھی بھی اگر وہ اتنا سینسیبل نہیں ہے تو آپ کو جج نہیں کرے گا، رائٹ. اور وہ خوش ہوگا کہ مجھے کوئی سکھانے والا ہے یا میرے ساتھ کوئی بولنے والا ہے. انوائرمنٹ خود کریٹ کرنا ہے نا. انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر فوکس کریں، ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی جو سبجیکٹس ہیں ان پر فوکس کریں، ان کو آپ انگلش میں بولیں. جیسے بہت زیادہ آپ کچن میں رہتے ہیں تو کچن کی چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں. کچن کے کچھ ورڈز جو ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. سو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو نئی ٹپ بتاؤں گی، اور آپ کو بتاؤں گی کہ مزید کانفیڈینس کیسے انہینس کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ نے کوئی نیا ورڈ سیکھا ہے تو آپ وہ ضرور کامنٹ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیسے انہینس آپ اپنی انگریزی کر رہے ہیں.